ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں پاکستان مزدور کسان پارٹی لاہور کے جنرل سیکرٹری رامز سہیل۔ میں رامز سہیل سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور فلسطین کی جدوجہد آزادی کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ساتھیوں، سب سے پہلے تو آپ سب کا ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے آج چھٹی کے دن اپنا وقت نکالا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو، پاکستان اور لاہور کے رہنے والے جو محنت کش اور مزدور ہیں وہ تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے آج یہ بھی دکھایا ہے جب آپ نعرے لگا رہے تھے فلسطین کے لیے کہ آپ کی جو جدوجہد ہے، جو آپ کی لڑائی ہے، وہ صرف اپنے مالکان کے ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کے جو ملک میں رہنے والے سرمایہ دار ہیں ان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کے ظالمان جو ہیں ان کے خلاف آپ کھڑے ہیں۔ تو اس بات کی بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ساتھیوں، فلسطین ایک ایسا ملک ہے جو کامریڈ عرفان نے بھی آج صبح آپ سے ذکر کیا کہ تمام دنیا کے ممالک میں ایک فلسطین پایا جاتا ہے اور ایک اسرائیل پایا جاتا ہے۔ جو ظالم ہے وہ اسرائیل ہے، جو مظلوم ہے وہ فلسطین ہے۔ اور پوری دنیا کے لیے جو مسئلہ فلسطین ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیسے دنیا میں جو فلسطین میں جو فلسطینیوں کے ساتھ زیادتیاں، ظلم، جبر اسرائیلی کرتے ہیں اس پہ دنیا خاموش رہتی ہے۔ لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ 70 سال میں ایسے ہوا ہے کہ دنیا خاموش نہیں رہی اور آپ نے اس بات کا ثبوت پیش کیا۔ تو اس بات کی بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے نعرہ لگایا آزادی کا۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی ایک تصور ہے جس میں ہم رہنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جو ہم اس طرح گزارنا چاہتے ہیں جس میں جو ہم کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، پینے کے لیے ہمارے پاس صاف پانی ہو، ایک صاف ماحول میں ہم رہ سکتے ہیں، اپنی جانوں کی ہمیں پریشانی نہ ہو، اور ہم ایک زندہ رہنے جو ایک حقیقی زندگی ہے وہ گزار سکیں۔ لیکن فلسطین میں جو فلسطینی رہ رہے ہیں آج ان کے پاس زندہ رہنے کی آزادی نہیں ہے، اس لیے وہ پچھلے 70 سالوں سے 1948 سے جدوجہد کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ جب انسان کی آزادی ان سے چھین لی جاتی ہے تو وہ اظہار آزادی کیسے کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ آزادی کا جو اظہار وہ کرتے ہیں وہ اپنی مزاحمت سے کرتے ہیں، وہ اپنی جدوجہد سے کرتے ہیں، وہ احتجاج سے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو کامریڈ تیمور بھی آج بتائیں گے کہ کس طرح فلسطینیوں کو ایک کھلی ہوا میں ایک جیل بنایا ہوا ہے، ان کے شہروں کے ارد گرد دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور اس دیوار کے اندر جس طرح فلسطینی رہ رہے ہیں وہ ایک جیل سے کم نہیں۔ نہ وہ اسرائیلیوں کی اجازت کے بغیر وہ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، ان کے نہ علاج ہو سکتے ہیں اسرائیل کی مرضی کے بغیر۔ تو وہ ایک جیل ہی ہوا، اور اس جیل کے اندر جب وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس جیل کی جو سلاخیں ہیں وہ ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور اس دیوار کے خلاف جو وہ مذمت کرتے ہیں وہ آپ کا خیال ہے وہ کرتے ہیں آرٹ سے۔ آرٹ کیا ہوتی ہے کہ جو دل سے نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے، پینٹ کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اس دیوار پہ کھڑے ہو کے ناچتے ہیں تاکہ وہ اپنی آزادی کا اظہار کر سکیں۔ یہ میں آپ کو ایک تصویر بتاتا ہوں جو انہوں نے دیوار پہ بنائی۔ وہ ایک بچی کو آپ تصور کریں، ایک چھوٹی سی بچی، اور اس کے ہاتھ میں غبارے ہیں، اور غبارے انہوں نے اس طرح اس کو دکھایا کہ وہ غبارے اس بچی کو اڑا کے دیوار کو پھیلوائیں گے کہ جہاں پہ ایک آزاد فلسطین وہ دیکھ سکیں گے۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس کا نام تھا ٹائم دیٹ ریمینز، اس کو اردو میں کہتے ہیں وقت جو بچا ہے۔ یہ ایک فلسطینی ڈائریکٹر نے بنائی تھی، فلسطین کے بارے میں بنائی تھی۔ وہ ایک عجیب سی ایک فلم تھی، اس کا میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ ہوتا ہے،
وہ فلسطین میں ہوتا ہے, ایک ہی جگہ پہ کیمرہ پڑا ہوتا ہے, وہ ایک کمرے میں ہوتا ہے, وہ بندہ آتا ہے, اسی کمرے میں ایک بچہ ہوتا ہے, وہ بچہ آتا ہے, پھرتا ہے, کھانا پینا کرتا ہے, پھر غائب ہو جاتا ہے. پھر کچھ وقت گزرتا ہے, وہ بچہ اب اتنا نہیں رہتا, وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ پھر آتا ہے, پھر اس جگہ پہ آتا ہے, پھر اس کیمرے کے سامنے آتا ہے, اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے, پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر کچھ وقت گزرتا ہے, وہ جوان ہو جاتا ہے, ایک مرد بن جاتا ہے پورا, وہ پھر آتا ہے, اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے. پھر وقت گزرتا ہے, وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ہو جاتی ہے بس, اور وہ لیتا ہے ایک اتنی بڑی ڈنڈی اور اس کو پکڑ کے وہ دیوار کی طرف سے بھاگتا ہے, جو دیوار اس کے جیل کی طور پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے, اور وہ اس کی طرف بھاگنا جاتا ہے اور سوٹی نیچے رکھ کے دیوار پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہاں پہ وہ فلم ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے جو وہ پیغام ہے وہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ کافی زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ آج اپنے گھر نہیں رہ سکتے, جس دھرتی کو وہ اپنی زمین کہتے ہیں ادھر وہ نہیں رہ سکتے, ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے لیے زندہ رہنا اپنے ملک میں مشکل ہوتا ہے, تو وہ جلا وطن ہو کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. پھر کچھ کرا کے جب ان کو گھر کی یاد آتی ہے تو وہ گھر واپس آتے ہیں, تو ظاہر ہے عمر بیت جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو نہیں دیکھ سکتے. پھر وہ جانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ اسرائیلی جو فورسز ہیں, جو اسرائیل کی جو پولیس ہے, اسرائیل کی جو فوج ہے, وہ ان کے خلاف اتنا ظلم و جبر کرتی ہے کہ ان کو پھر بھاگنا پڑ جاتا ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد گھر کی یاد پھر آتی ہے, تو وہ گھر کو پھر لوٹتے ہیں, اور اب وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو کہانی ہے یہ صرف ایک فلسطینی کی نہیں ہے, یہ سب فلسطینیوں کی یہ کہانی ہے جو اپنے ملک سے, اپنی مٹی سے جدا ہو چکے ہیں. اور اینڈ پہ جو انہوں نے دکھایا کہ بندہ جب بوڑھا ہو گیا, جب اس میں ہمت نہیں بچی, جب اس نے کہا کہ بس ہو گئی ہے, تو اس نے کہا سوٹی پکڑ کے میں دیوار کی طرف جا کے دیوار کو پھلانگوں گا, اب بس ہے. تو نہ صرف یہ دکھاتا ہے کہ یہ جو قوم ہے اس نے نہ کبھی اپنی لڑائی چھوڑی, نہ کبھی اس نے ہار مانی, اور مرتے دم تک بڑھاپے میں بھی یہ اسرائیل اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے رہے. یہ اتنی عظیم قوم ہے. اب دنیا ان کو کیا کہتی ہے کہ آپ امن کریں, آپ امن پیدا کریں, آپ لڑائی نہ کریں, آپ مذمت نہ کریں. تو ان سے کوئی پوچھے کیا انصاف کے بغیر بھی امن ہوتا ہے؟ کیا آزادی کے بغیر بھی امن ہوتا ہے؟ نہیں. تو جب تک آزادی نہیں ملے گی, جب تک انصاف نہیں ملے گا, تب تک فلسطینی اور ہم جو فلسطین کے ساتھی ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھی ہیں, ہم ایک آزاد فلسطین کی جدوجہد کرتے رہیں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں, اور آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک آزاد فلسطین دیکھیں. بہت شکریہ. تھینک یو کامریڈ رامز. اب میں درخواست کروں گا ہمارے فلسطین سے آئے ہوئے دوست جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کامریڈ محمود اور ان کے ساتھ کامریڈ رامز, پلیز ویلکم. Assalamu alaikum. Once upon a time, a group of people came and took other people's land and put them in a concentration camps and kept killing them for 70 years. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گروہ آیا تھا لوگوں کا, جنہوں نے کچھ مظلوموں کی زمین چھینی اور ان کو باہر خیموں میں ڈال دیا, اور یہ 70 سال سے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. For over 70 years, our people have been persecuted, humiliated, dishonored, and even forbidden to use the name of Palestine. What was the sin of the Palestinians? اور پچھلے 70 سالوں سے ہمارے جو لوگ ہیں فلسطینی, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور ان کو ان کا نام, ان کی شناخت جو فلسطین ہے وہ استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے. تو آخر فلسطین کا گناہ کیا ہے؟ They were on the wrong place at the wrong time, for which the Arabs had to pick up the bills. Since 7 decades, nothing has been changed. بس ان کا قصور یہ ہے
کہ وہ ایک غلط جگہ پہ غلط وقت پر تھے اور ان کو آج تک اس کا جو قرضہ ہے وہ چکانا پڑ رہا ہے. For the past 15 days, our people in Jerusalem are suffering from the Zionist illegal activities, which include migrating and killing the Palestinians. پچھلے 12 دنوں سے، اب وہ 15 دن ہو گئے، 15 دنوں سے جروسلم جو شہر ہے اس میں زائنسٹ ہوتے ہیں صہیونی قوم وہ ہوتی ہے جو انتہا پسند یہودی ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے عظیم قوم ہے. تو وہ پچھلے 12-15 دنوں سے فلسطینیوں کے خلاف جرمانہ انداز کام کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو ان کے ملک سے باہر بھی نکال رہے ہیں، ان کو مار بھی رہے ہیں. And during the last 5 days of Ramadan, Israeli settlers and forces attacked Muslims while praying at al-Masjid al-Aqsa. اور رمضان کے آخری 5 دنوں میں اسرائیلیوں نے مسلمانوں پہ مسجد الاقصی میں اٹیک کیا تھا. To interrupt and omit them from worshipping in this holy month, they made several attacks targeted Palestinians between Tarawih till Fajr, which continued later on during daytime while people are fasting. اور انہوں نے پورے رمضان میں جب مسلمان وہاں پر عبادت کر رہے تھے تراویحوں سے لے کے فجر تک، ان پر حملہ آور ہوئے، اور مسلمان جو روزے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ان پر حملہ آور ہوئے. تو دیکھیں کتنا ظلم ہے. Obviously, we would not forget about Sheikh Jarrah, where Israeli settlers are stealing and still trying to steal houses of indigenous Palestinians with the help of their fully armed forces. اور ہم اس موقع پر شیخ جراح کو نہیں بھول سکتے. شیخ جراح وہ علاقہ ہے جہاں سے یہ لڑائی اس دفعہ شروع ہوئی کہ ان کی زمینیں شیخ جراح کی وہ چھین رہے تھے. تو ہم ان کو بھی نہیں بھول سکتے جہاں پہ اسرائیلی جو ہیں وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. The current situation describes how Muslims are not united yet and exposes Israel's crimes against Palestinians. اور یہ جو سچویشن ہے یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جو مسلمان امہ ہے وہ آپس میں اتحادی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو اسرائیلی ہیں وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. And we envy Gaza's people for their resistance, the people who are suffering from siege since more than 15 years. اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں غزہ کے لوگوں سے جو پچھلے 15 سالوں سے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں. The people who are patiently waiting electricity 4 hours a day, and the Israeli forces threaten them to damage their only source for electricity, which will be difficult for them to deliver live news to us during this massacre. اور غزہ میں یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ صرف دن میں 4 گھنٹے بجلی آتی ہے، اور وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسرائیلی جو ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ خبروں سے اور نیوز چینلوں سے ان تک پہنچ نہ سکے. We should act for them. We should stand in solidarity for their losses. For how long they will keep resisting alone? For how long people will keep losing their houses in the name of self-defense? اور ہمیں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ آخر کب تک اکیلے جدوجہد کرتے رہیں گے؟ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. For how long peace seekers will remain silent when it comes to Palestine? اور جو دنیا کے امن پسند لوگ ہیں وہ آخر فلسطین کے معاملے میں خاموش کیوں ہیں؟ For how long we will keep talking without doing any actions against the Zionists? اور کب تک ہم زائنسٹ جن جو ظلم و جبر کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم صرف باتیں کریں گے اور کوئی عمل نہیں کریں گے؟ Yesterday, and after 11 days of fighting, after 248 shaheeds, including 66 children,
and 100 women and more than 19 injuries. کل اور پچھلے جو 2 ہفتے گزرے ہیں اس میں 248 لوگ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، جس میں 66 بچے ہیں، 100 عورتیں ہیں اور 1900 سے زائد لوگ ہیں جو انجرڈ ہیں، جن کو تھوڑی سی کوئی نہ کوئی چوٹ لگی ہے۔ اور اب یہاں پہ دنیا کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اب حملہ روک دو، تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ اب وہ ہمارے اوپر کب حملہ دوبارہ کریں گے۔ There was a ceasefire from one side, and we don't know if they will attack us again. Gaza now need a years to rebuild the damage. Brothers, sisters, we won the battle but not the war. اب کیونکہ اب جو حملہ ہے اس کو دنیا نے روک دیا ہے، کیونکہ لوگوں نے مذمت اتنی کی تھی۔ اب جو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، جو نقصان پہنچایا ہے اسرائیلیوں کو غزہ کے اندر، اس کو دوبارہ سے بنانے کے لیے، اس کو دوبارہ سے صحیح کرنے کے لیے ہمیں سالوں سال لگ جائیں گے۔ لیکن بہنوں اور بھائیوں، ہم نے ابھی صرف ایک قدم آگے بڑھایا ہے، ابھی جنگ جیتنی باقی ہے۔ We will keep fighting as long as we are breathing. The land will give us the stones. The children will grow up. The people of Pakistan will come to pray at Al-Masjid Al-Aqsa. ہم تب تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم سانس لیتے رہیں گے، اور زمین جو ہے وہ ہمیں پتھر دے گی، جو پتھر اٹھا کے ہم اسرائیلی ٹینکوں کو ماریں گے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس میں بڑے ہوں گے، اور جب پاکستان کی عوام ہے ایک دن آزاد فلسطین میں آ کے مسجد الاقصیٰ میں آ کے نماز پڑھے گی۔ We believe that every tribulation, every hardship we will ever face on our way, no matter at which age, no matter how long it will take, it will be the direction of the sunrise, it will be the direction of the freedom. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جتنے مسئلوں سے ابھی جن مسئلوں کا ہم ابھی سامنا کر رہے ہیں، جتنے مسئلے سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری عمر کیا ہے یا کتنا عرصہ لگ جائے گا، یہ ہم جس دشا میں چل رہے ہیں اس دشا سے سورج کی کرنیں نکلیں گی اور ہمیں آزادی ملے گی۔ We will keep fighting until we get our freedom, and the land of Palestine will be returned to its owner from the river to the sea. ہم تب تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں آزادی نہیں ملے گی، اور جو فلسطین کی حقیقی زمین ہے وہ فلسطین کے حقیقی حقداران کو جب تک نہیں ملے گی۔ اور ہمیں وہ فلسطین چاہیے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، دریائے جارڈن سے لے کے میڈیٹرینین جو سمندر ہے اس تک جو زمین ہے وہ ان کو واپس چاہیے۔ کوئی اسرائیل سے سمجھوتا نہیں چاہیے، کوئی ان کو معاہدہ نہیں چاہیے، ان کو وہی زمینیں چاہیے جو ان کی پچھلے سینکڑوں سالوں سے ان کے پاس تھی۔ At the end, I would like to thank the people of Pakistan for their standing with us and make sure that the heart is two halves, Palestine and Pakistan. اور میں پاکستانی لوگوں کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دل کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ فلسطین کا اور ایک حصہ پاکستان کا۔ And they have another homeland called Pakistan. Thank you to give me a chance to explain what's going on there and to express my feelings. Thank you so much. اور ان کا کہنا ہے کہ میرا ایک گھر فلسطین ہے اور دوسرا گھر میرا پاکستان ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں اور کامریڈز کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو موقع دیا کہ وہ آج آ کے اپنے اظہار خیالات کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو کامریڈ
ہم اپنے ہم ابھی بھی جنہوں نے جوائن کیا ہے، ہم تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، جن میں محمد شاہ زیب ہیں، حمزہ علی ہیں، عمران جاوید ہیں، حافظ علی حیدر ہیں۔ ریلوے محنت کش یونین سے صدیق بیگ صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ یوتھ ویژن سے خالد شیخ صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ لیبر یونین ہائی ٹیک فیلڈ سے مراج دین صاحب اور میاں شکیل صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اگلے جو اسپیکر ہمارے ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں۔ اگلے اسپیکر جو ہیں وہ ہمارے پاکستان مزدور کسان پارٹی کے وائس چیئرمین جناب حسن ناصر۔ سارے ساتھیوں کو لال سلام۔ میں تو کہا سی کہ کامریڈ تیمور دی گفتگو کافی ہے، میری ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال میں مختصر جے انداز سے پنجابی چ میرا خیال بہتر ہے کہ گل کراں تواڈے نال کہ یہ جڑا مسئلہ ہے فلسطین دا، اینو اکثر پاکستان چ تسی ویکھیا ہونا ہے کہ اسلام دی تے کفر دی، اسلام دی تے یہودیاں دی جنگ بنا دیتا جاتا ہے، لیکن در حقیقت انج نہیں ہے۔ وہ کنج نہیں ہے، میں تمہیں تھوڑے جے تاریخ چو 2-3 واقعات دساں گا، وہ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ 1948 یا 47 چ اقوام متحدہ نے یا کچھ ملک وڈے کٹھے بیٹھے تو انہوں نے فیصلہ کیتا، قرارداد پاس کیتی کہ وہ علاقہ جڑا فلسطین دا ہے اتھے 2 ملک، ایک اسرائیل تے ایک فلسطین، وہ بنا دیتے جان۔ اسرائیل نے اس قرارداد نو قبول کر لیا، لیکن فلسطینیاں نے انہوں قبول نہیں کیتا، کیونکہ وہ چاہتے سن کہ ساڈا اتھے اپنا ملک ہے ساڈا تے اسی کسی نال اینوں ونڈنا نہیں چاہتے۔ عرباں دی، دوسرے ملکاں دی تے اسرائیل دی لڑائی ہوئی۔ اس ٹائم جتھے فلسطینی بیٹھے نے، جنہاں نوں کسی حد تک نام نہاد طور تے صحیح آزاد گنیا جاتا ہے، 2 خطے وڈے نے، ایک غزہ دی پٹی کہندے نے، ایک اینوں مغربی کنارہ کہندے نے، وہ دریا اردن دا مغربی کنارہ ہے۔ انہاں دونوں خطیاں تے ایک تے مصر نے قبضہ کر لیا سی 1948 چ، دوسرے تے اردن نے قبضہ کر لیا سی، تے دونوں دا قبضہ کوئی 15-20 سال برقرار رہا مسلمان ملکاں دا، تے انہوں نے اتھے فلسطینیاں نو پورے طرح کم کرن دی یا آزاد ریاست قائم کرن دا موقع نہیں دیتا۔ 1967 چ عرب اسرائیل لڑائی پھر ہوئی۔ اس عرب اسرائیل لڑائی چ اسرائیل نے یہ دونوں علاقے واپس کھو لے، انہوں کولوں، اردن کولوں تے مصر کولوں، تے اپنا قبضہ انہاں تے بھی کر لیا۔ دریا اردن دا جڑا دوسرا کنارہ سی، فلسطینی بہت وڈی تعداد چ مہاجر ہو کے اتھے چلے گئے، اردن چ آباد ہو گئے، اتھوں اپنی وہ گوریلا کاروائیاں کرتے سی، لڑائیاں کرتے سی، اسرائیل دے خلاف حملے کرتے سن۔ 1970 چ انہاں دی بڑی مہربانی ہے، پاکستان دی انہاں نے تعریف کیتی ہے، پاکستانی عوام، پاکستانی محنت کش مزدور کسان بے شک فلسطینیاں نال کھڑے نے، لیکن پاکستان دے حکمرانہ نے فلسطین نال کی کیتا سی یا فلسطینیاں نال کی کیتا؟ 1970 چ یحییٰ خان صدر سی، فوج دا جڑا سربراہ بھی سی، صدر بھی سی، انہیں باقاعدہ اتھوں ایک فوج دا کچھ حصہ بھیجیا، جیدی سربراہ کمانڈر جیدہ سی ضیاء الحق، جیڑا بعد جنہیں مارشل لا لایا 77 چ آ کے، انہیں 15 ستمبر نو حملہ شروع کیتا۔ فلسطینی جیڑے لکھاں دی تعداد اتھے آباد سی، انہوں نے کیمپاں نو گھیرا پایا اردن دی فوج نال رل کے۔ 15 ستمبر تو لے کے 27 ستمبر تک ٹینکاں نال، گولیاں نال انہوں نے کوئی تقریباً 25,000، اج اسی 200-250 نو رونے ہیں، پاکستان تے اردن نے مل کے 25,000 فلسطینی وہ شہید کیتے۔ وہ یحییٰ خان شامل سی، وہ یحییٰ ضیاء الحق شامل سی۔ ساری فوج دا کام سی 1970 دا، کتے بھی تسی ریسرچ کر سکتے ہو، تحقیق کر سکتے ہو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اے مطلب کوئی انہوں اج بھی فلسطینی انہاں دناں نو اس ستمبر نو بلیک ستمبر کہندے نے، کالا ستمبر کہندے نے، کہ ساری تاریخ دا بدترین سیاہ ترین دن سی کہ ساڈے اپنے مسلمان ملکاں نے ساڈے تے حملہ کیتا تے سانو قتل کیتا تے سانو اردن چوں کڑ دیتا۔
ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ PLO ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1964 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਯਾਸਰ ਅਰਫਾਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਨਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1982 'ਚ ਆ ਕੇ, 81 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੋਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਗਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖ ਜਰਾਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਸਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੁਬਈ ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਭੱਜ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਜਰਾਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਰਾਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਿਵੀਲੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਰਾਵੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਮਸਜਿਦ ਮੁਕੱਦਸ ਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਟਾਊਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਰਾਏਵਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 1-1 ਇੰਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਦਅਦਮੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। 500 ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 500 ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ 60 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। OIC ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਰਬ ਲੀਗ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਿਵਾਏ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਹੈ,
یہ لڑائی صرف تے صرف جیڑی ہے مظلوم تے ظالم دی لڑائی ہے. تے مظلوم نال ہمیشہ وہ لوگ کھڑے ہون گے جڑے خود مظلوم ہون گے, جنہاں دا کسے نہ کسے حوالے نال استحصال کیتا جا رہا ہوئے گا. وہ مزدور ہوئے, وہ کسان ہوئے, وہ کوئی رکشا ڈرائیور ہوئے, وہ کوئی ریڑھی والا ہوئے, جیڑی مہنگائی دے چکی چ پاکستان چ پس رہے ہیں, وہ لوگ ہون گے اگر انہاں نال کھڑا ہونا ہے. انہاں دے نال امریکہ نہیں کھڑا ہوئے گا, انہاں دے نال بیان 2-4 دے دین گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تباہ کر دیو اسرائیل نو, کداں تباہ کر دیو, تہاڈی نہیں اوقات ہے. اپنے ملک نو تباہ کرنا شروع کر دیندے نے, پھر حملے شروع کر دیندے نے, گڈیاں ساڑ دیندے نے, موٹر سائیکلاں ساڑ دیندے نے. یہ کرتے ہیں سارے لوگ. جیڑی اصل ساری سمت ہے, جہے پاسے سانو ٹرنا چاہیے, اسی اس پاسے نہیں ٹرتے. تے یہ تے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس لڑائی نو اسی فلسطینی بھائی ساڈے بیٹھے نے اج ساڈے وچ, کہ اسی اس لڑائی نو کیویں اگے ودھانا ہے, انہاں دی مرضی نال, انہاں دی سوچ نال, انہاں دے پیچھے لگ کے, تے اینو ظالم تے مظلوم دی لڑائی سمجھ کے اینو مذہب دے لباس نہیں پوانا, انہاں لوگاں نو چندے نہیں دینے جڑا جہاد دے نام تے. انہیں کہا جڑا ضیاء 11 سال جہاد لڑتا رہا, 11 سال افغانستان چ جہاد لڑیا, امریکی جہاد, امریکہ دے کہن تے انہیں افغانستان چ فلسطینیوں نو کی کہندے سن. فلسطینی جڑے جدوجہد کر رہے سی اسرائیل دے خلاف, جنہوں اتوں کڈیا ہوا سی اپنے ملک چو, جڑے جہاد کر رہے سن, وہ 25,000 فلسطینیوں نے کہڑے جہاد کے تحت قتل کیتے سن. بس اینی میری عرض ہے کہ یہ لوگوں کے پروپیگنڈے ساڈا ٹی وی کی کہندے ہیں, ساڈے اخبار کی کہندے نے, ساڈے مولوی کی کہندے نے, ساڈی مذہبی سیاسی جماعتاں کی کہندیاں نے, اس چکر 'چ نہیں آنا. اس اپنی سوچ نال اپنے طور تے اس گل نو دھیان 'چ رکھنا ہے کہ یہ ظالم تے مظلوم دی لڑائی ہے, تے اسی مظلوم نال کھڑا ہونا ہے. شکریہ. شکریہ کامریڈ. کامریڈ, انہیں عربوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب لکھا ہے, انہیں فلسطینیوں کے دکھ کی نہیں ہے پرواہ, کسی کے بھی کام کے نہیں ہیں یہ عرب کے تیلی. اور اب جو ہم اس کے آگے جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا. جب تک ہم پورے مسئلے کو جانیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تب تک جو ہے ہم اس کے اوپر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا. تو یہ سب جاننے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کامریڈ تیمور سے کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کشمیر, مسئلہ فلسطین ہے کیا. بہت شکریہ دوستوں, ساتھیوں. سب سے پہلے تو آپ کو عرض کر دوں کہ میرے پاس یہاں پہ 30 صفحے کے نوٹس ہیں, یعنی کہ تقریر آج چھوٹی نہیں ہوگی, کافی لمبی ہوگی. اور مگر اس 30 صفحے کے نوٹس میں بھی بات مکمل نہیں ہوگی, تو میں نے آن لائن ابھی تک 8 لیکچر ریکارڈ کیے ہیں, مزید اور 3 لیکچر آ رہے ہیں, یعنی کہ 11-12 لیکچرز فلسطین کی تاریخ اور عرب اور اسرائیلی تصادم کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید کرتا ہوں آج آپ کو خلاصہ پیش کروں گا, اور امید کرتا ہوں کہ جو آن لائن لیکچرز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے. ہمارے پاکستان کے اندر جب اس تاریخ کے بارے میں بات کیا جاتا ہے تو اکثر جو مذہبی علماء ہیں, مثال طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر میں انٹرنیٹ پہ سن رہا تھا جس پہ 3 ملین ویوز ہیں, وہ اس کو صرف اور صرف مذاہب کی لڑائی تک محدود رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. وہ قرآن کی آیت ہمیں سنا دیتے ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, اور سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا, پورا معاملہ جو ہے اس کو سمجھا دیا گیا. وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی مقدس قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں, یعنی کہ جس میں کرسچنز اور یہودی بھی شامل ہیں, ان سے شادی بھی کی جا سکتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس آیت کو کانٹیکسٹ سے باہر لیا جاتا ہے, اس کو اس کے سیاق و سباق میں نہیں سمجھا جاتا. معاملات کچھ تب شروع ہوئے کہ جب یورپ کے اندر ایک ایسی لہر ابھری جو کہ انتہائی نسل پرست تھی, جس کو ہم فاشزم کہتے ہیں. یہ فاشسٹ تحریک کمیونسٹوں کے خلاف تھی, سوشلسٹوں کے خلاف تھی, محنت کش لوگوں کے خلاف تھی, ٹریڈ یونینز کے خلاف تھی. ان ٹریڈ یونینز میں اور محنت کش تحریکوں کے اندر یورپ کے بہت سارے یہودیوں کا بھی ایک اہم کردار تھا. جس طرح ہر مذہب کے اندر 2 مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, مسلمانوں کے اندر سرمایہ دار بھی پائے جاتے ہیں اور مزدور بھی پائے جاتے ہیں, محنت کش لوگ بھی پائے جاتے ہیں,
اسی طرح کرسچن کمیونٹی کے اندر سرمایہ دار بھی آپ کو ملے گا, فیکٹری ورکر بھی ملے گا. اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی آپ کو سرمایہ دار بھی ملے گا اور محنت کش بھی ملے گا. تو کارل مارکس آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ وہ تو خود کوئی مذہبی شخص نہیں تھا, مگر اس کے والد جو تھے وہ ایک یہودی ضرور تھے, اگرچہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی اپنی مارکس کی پیدائش سے پہلے. تو فیشسٹوں نے کمیونسٹوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ یہ جو تحریک محنت کشوں کی تحریک ہے, سرمایہ دارانہ مخالف تحریک ہے, یہ ایک جوئش بولشوک کنسپیریسی ہے. یہ ایک سازش ہے جس میں یہودی اور بولشوک یعنی کہ لینن کے فالوورز جڑے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے سوویت یونین پر حملہ کیا, اور سوویت یونین کے ہاتھوں جب ان کو شکست ہوئی تو واپسی پہ جب وہ ان کی فوجیں مڑیں تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے اس قتل عام میں 6 ملین یہودیوں کو قتل کر دیا. یعنی کہ یورپ کے اندر 2/3 جو یہودی تھے ان کو ہلاک کر دیا, مار دیا, اور بڑی بری طرح سے مارا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایسٹرن یورپ کے اندر خاص طور پہ جو یہودی تھے, پولینڈ کے اندر خاص طور پہ جو یہودی تھے, انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے. انہوں نے کہا کہ ہم اب یورپ میں نہیں رہنا چاہتے, ہم یہاں سے دفع ہو جانا چاہتے ہیں, ہمیں کہیں بھیج دو, ہم ان لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اس میں کوئی مسلمانوں کا قصور نہیں تھا, اس میں کوئی فلسطینیوں کا قصور نہیں تھا, اس میں ہماری تہذیب کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ یورپ کے لوگوں نے کیا. یورپ کے لوگوں نے یہ کچھ چینیوں کے ساتھ بھی کیا, یورپ کے لوگوں نے یہ کچھ انڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی کیا, افریقہ کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ ملینز کی تعداد میں ان کو غلام بنایا, اور یہی کچھ انہوں نے جو ریڈ انڈینز تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا. تو بہرحال جب یہ فیشسٹ سوچ کے نتیجے میں یورپ کے اندر یہودیوں کا قتل عام ہوا تو اس سے کچھ پہلے ایک تحریک چل رہی تھی, چھوٹی سی تحریک تھی جس کا نام تھا زائونزم یعنی صہیونیت پرستی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یورپ میں نہیں رہنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین واپس چلے جائیں اور وہاں آباد کاری کریں, نو آبادیاتی نظام بنائیں, اپنی آبادی وغیرہ بنائیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کشیدگی نہیں تھی تو عثمانی خلافت نے ان کو اجازت بھی دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑے عرصے سے یہاں پہ یہودی رہ رہے ہیں, اگر 10-15 ہزار اور آ جائیں گے تو کوئی ہمیں فرق نہیں پڑے گا, آپ آ جائیں. عربوں نے بھی ان کو جگہ دی, ان کو کہا ٹھیک ہے آپ زمینیں بھی خرید سکتے ہیں, ہمارا کوئی آپ سے جھگڑا نہیں, ہمارا کوئی آپ سے اختلاف نہیں. مگر دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپین قوتوں نے ایک بڑی تعداد میں جب یہودیوں کو وہاں بھیجنا شروع کیا تو اس کے بعد ان کی نہ صرف تعداد وہاں پہ بڑھ گئی, انہوں نے ہتھیار جو ہے وہ حاصل کر لیے, اور انہوں نے مزید زمین حاصل کرنے کے لیے فلسطینیوں کو وہاں سے بھگانا شروع کیا. لہٰذا انہوں نے جیسی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی تو اس کے ساتھ ہی ایک واقعہ پیش آیا جس کا نام ہے دا نکبہ. نکبہ کا مطلب ہے دا گریٹ ٹریجڈی, کیٹاسٹرفی, یعنی کہ آپ اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بے تحاشا ظلم. اس میں 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو انہوں نے اپنی زمینوں سے بے دخل کیا, بھگا دیا. انہوں نے ڈیر یاسین کے اندر جو ایک پنڈ ہے وہاں پہ قتل عام کیا. قتل عام کے نتیجے میں خوف و ہراس پھیل گیا. خوف و ہراس جب پھیلا تو لوگ وہاں سے بھاگے. لوگوں نے اپنے گھروں کو تالے لگا کے بھاگے. چابیاں اپنے جیب میں رکھی ہوئی تھیں, وہ بڑی بڑی چابیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں, تالے بھی بڑے ہوتے تھے. وہ چابیاں آج بھی ان کے پاس موجود ہیں. وہ یوں کر کے پکڑتے ہیں چابیاں کہ ہم اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتے ہیں, ہم تالا لگا کے آئے تھے, ہم صرف یہ حق مانگنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر واپس لوٹیں, مگر وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکے. بات یہ ہے کہ انگریزوں نے اس وقت ملی بھگت کر کے اس پورے خطے کو آپس میں تقسیم کیا. ایک تھا بیلفر ڈیکلیریشن جس میں انگریزوں نے وعدہ کیا یہودیوں کو کہ آپ ہمارا پہلی عالمی جنگ میں ساتھ دیں تو ہم یہ خطہ آپ کو دے دیں گے. دوسرا ہے ہنری مکموہن اور حسین بن علی جو شریف آف مکہ تھے, ان کے درمیان کورسپونڈنس جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ عثمانی خلافت کے خلاف ہمارا ساتھ دیں تو یہ ساری زمین ہم آپ کو دے دیں گے. تیسرا انہوں نے فرانسیسی سامراج کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے, یہ اوپر والا سیریا والا علاقہ, لیبنان والا علاقہ آپ کا, اور عراق اور اردن کا علاقہ ہمارا. یعنی کہ انہوں نے یہ
سیکرٹ معاہدے کر کے عثمانی خلافت کے جو مختلف علاقے تھے، خاص طور پہ فلسطینی اور عربی علاقے، وہ آپس میں بانٹ بونٹ لیے. یہ حقائق ہیں اس پورے پیریڈ کے. اب یہ معاملہ تو چل نہیں سکتا تھا. 1948 کے اندر پہلی عرب اسرائیلی جنگ ہوئی، جبکہ 7 عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کیا. مگر یہ جو 7 عرب ملک تھے، ایجپٹ بھی اس میں شامل، اس میں جارڈن بھی شامل ہے، اس میں عراق بھی شامل ہے، اس میں سیریا بھی شامل ہے. ان کی فوجیں بڑی کمزور ہوا کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی فوجیں ہوا کرتی تھیں. جارڈن کی فوج 4,500 لوگ، کوئی بڑی فوج ان کے پاس تھی نہیں. اسرائیل کے پاس بھی کوئی بڑی فوج نہیں تھی. بہرحال جب جنگ ہوئی اس میں اسرائیل کو کامیابی ہوئی اور ان سب فوجوں کو شکست ہوئی. شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سب فوجوں کی سربراہت اس زمانے میں بادشاہت کی ہوا کرتی تھی، ایک جاگیرداری نظام کی ہوا کرتی تھی. مصر کے اندر کنگ فاروق، اس طرف کنگ فیصل، اس طرف یعنی کہ عراق کے اندر کنگ فیصل، جارڈن کے اندر کنگ عبداللہ، یہ سارے علاقے جو تھے یہ بیسکلی بادشاہت کے علاقے تھے، جاگیرداری نظام کے علاقے تھے. اور یہ غریبوں کو تو پوچھتے ہی کچھ نہیں تھے، اپنے فوجیوں کو بھی کچھ نہیں پوچھتے تھے. فوجیوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، فوجیوں کے پاس سپلائیز نہیں تھی، انہوں نے کیا لڑنا تھا وہاں پہ. ان کو بری طرح سے شکست ہوئی. شکست کے بعد جب اسرائیل مزید مضبوط ہو گیا اور بہت سارے لوگ جو کہ فلسطینی علاقوں کے اندر تھے وہ ملینز کی تعداد کے اندر جارڈن، سیریا، لیبنان اور عراق، کویت وغیرہ میں جا بسے. اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی کامیابی کے ساتھ یورپ کے اندر سے جو مائیگریشن تھی یہودیوں کی وہ اور بھی زیادہ تیز ہو گئی. اور ان کی یہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں، زیادہ سے زیادہ یہودی آ کے یہاں پہ آباد کاری کریں، جس کے لیے انہوں نے تو اس اپنی طرف سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہودی یہاں پہ آئے گا، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، گھر بھی ہم دیں گے، فلسطینیوں سے چوری کر کے زمین بھی ہم دیں گے، آباد کاری کریں گے. اور ہمارے جو اپنے لوگ تھے انہوں نے اپنے ساتھ کیا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. غربت، بے روزگاری، کوئی تعلیم نہیں، کوئی صحت کی سہولیات نہیں. اس کے نتیجے میں سب سے پہلے سیریا کے اندر، پھر ایجپٹ کے اندر اور پھر عراق کے اندر بغاوتیں شروع ہوئیں. بغاوتیں فوج سے شروع ہوئیں. ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر فری آفیسرز موومنٹ نے 1952 میں کنگ فاروق کے خلاف بغاوت کی، ان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا اور سب سے پہلے جنرل نجیب اور اس کے بعد گمال عبد الناصر کی حکومت قائم ہوئی. اب اور اسی طرح سیریا میں بھی ہوا. اب جب گمال عبد الناصر کی حکومت قائم ہوئی تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ مصر بہت بڑا ملک ہے، اس کی آبادی بہت بڑی ہے، اس کی سب سے بڑی فوج بھی ہے، اس کی معیشت بھی سب سے بڑی ہے. اگر مصر جو ہے وہ فلسطینیوں کا ساتھ دے تو سارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہونا شروع ہوا. سب سے پہلے تو مصر نے یہ کہا کہ وہ تمام معاہدے جو کہ برطانیہ کے ساتھ کیے گئے ہیں، جن کے تحت برطانوی فوجی یہاں پہ مصر کے اندر موجود ہیں، وہ سب معاہدے ختم، ہم وہ معاہدے قبول نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ نہر سوئز جس پر ایک کنال بنائی گئی ہے جس کو سوئز کنال کہا جاتا ہے، جو کہ میڈیٹرینین اوشن کو ریڈ سی کے ساتھ جوڑتی ہے، جس کے نتیجے میں سمندری جہاز وہاں سے کراس کر سکتے ہیں، یہ نہر جو ہے یہ فرانس کی نہیں ہوگی، یہ نہر جو ہے یہ برٹن کی نہیں ہوگی، یہ نہر کس کی ہوگی؟ مصر کی ہوگی. یہ ہماری سرزمین پر بنی ہے، یہ ہماری محنت سے بنی ہے اور اس کے عوض جو پیسے دینے تھے وہ ہم ادا کر چکے ہیں، لہٰذا یہ نہر ہماری ہوگی. لہٰذا ناصر نے 1956 کے اندر اس نہر کو نیشنلائز کر دیا، مصر کے اختیار اور کنٹرول میں لے لیا. جیسے ناصر نے یہ قدم اٹھایا تو فرانس نے، برطانیہ نے اور اسرائیل، 3 ملکوں نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا. اس حملے کا بہرحال مصر نے منہ توڑ جواب دیا اور اس زمانے میں سوویت یونین نے بھرپور مصر کا ساتھ دیا، بلکہ سوویت یونین کے اس وقت پریمیئر بلگانن نے یہ کہا کہ ہم اگر برطانیہ اور فرانس پیچھے نہ ہٹا تو ہم لندن اور پیرس پر راکٹ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنی بڑی جب دھمکی لگی تو جنگ رک گئی اور ناصر کو کامیابی ہوئی، نہر سوئز مصر کے کنٹرول میں آ گئی.
یہ مصر کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کے نتیجے میں پورے کے پورے عرب علاقوں کے اندر ایک انقلابی لہر دور اٹھی، اور بھی ملکوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی اس قسم کا انقلاب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عراق کے اندر 1958 کے اندر کنگ فیصل کے خلاف بغاوت ہوئی، اور وہاں پہ نئے قسم کی حکومت ایک قائم کی گئی، اور سیریا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم علیحدہ ملک کیوں ہوں، ہم اپنے آپ کو مصر کے ساتھ جوڑ لیں گے۔ یونائٹڈ عرب ریپبلک قائم ہو گیا۔ جب یونائٹڈ عرب ریپبلک قائم ہوا، ایک نیا ریپبلک، ایک نیا ملک قائم ہوا، انہوں نے کہا ہم سارے عربوں کو جوڑ دیں گے اور فلسطین کو بھی آزاد کریں گے، اور یہ جو صہیونیت پرستی اور اسرائیل ہمارے ظلم و زیادتی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو امریکہ اور برٹن اور فرانس کھڑا ہے، ان سب کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اب اندازہ کریں، آج تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب یہ لہر پھیلی، اس کو ناصرزم کہا جاتا ہے، تو بہت سارے ملکوں کے اندر بغاوتیں، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، شروع ہو گئی۔ ان بغاوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یمن کے اندر بھی انقلاب ہو گیا۔ ان بغاوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کی اب بھرپور حمایت کرنی شروع کر دی، بہت بڑے پیمانے پر۔ اس سے پہلے امریکہ اس پوری گیم میں نہیں تھا، اس پوری معاملات میں نہیں تھا۔ ناصر کو تباہ کرنے کے لیے، ناصرزم کو تباہ کرنے کے لیے، اور یہ جو لہر تھی، سامراج مخالف لہر تھی، اس کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک طاقتور اسرائیل کی ضرورت ہے، اور انہوں نے 1956 سے لے کے 1967 تک اسرائیل کو اتنے ہتھیار دیے کہ جتنے پوری باقی دنیا کو ہتھیار نہیں ملے، اتنے اسرائیل کو ہتھیار ملے، اور اسرائیل نے تیاری پکڑی، اور 1967 میں انہوں نے دوسری عرب اسرائیلی جنگ چھڑ گئی۔ انہوں نے مصر پر حملہ کیا۔ حملہ بھی اس قسم کا تھا کہ مصر کو کوئی وارننگ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے ہوائی جہاز وغیرہ بھیجے، اور چند دنوں کے اندر انہوں نے مصر کی ایئر فورس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے سارے جہاز جو ہیں، وہ تقریباً 80% جہاز جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دی۔ اس کو کہتے ہیں سیکنڈ عرب اسرائیلی وار، جو کہ 1967 میں ہوئی۔ یہ 6 دن جنگ چلی، اور 6 دن جنگ کے بعد اسرائیل کو کامیابی ہوئی۔ اس میں اور بھی ممالک شامل تھے، ظاہری بات ہے، صرف مصر نہیں تھا، سیریا نے بھی اس میں جنگ لڑی، اور ملک جارڈن نے بھی جنگ لڑی، مگر بہرحال کامیابی جو ہے وہ اسرائیل کو ہوئی۔ اب اس شکست کے بعد تمام مسلمان ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر ایک مایوسی کی لہر دور اٹھی۔ سب نے سوچا کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناصر نے تو اپنا استعفیٰ دے دیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ مصر کے ساتھ جو ہوا ہے۔ عوام نے استعفیٰ قبول نہیں کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا ناصر ہمارا صدر ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، شکست ہو یا فتح ہو، یہ ہمارا صدر ہے۔ اس نے اپنا استعفیٰ واپس لیا، وہ صدر رہا، مگر اس کی صحت نے چند سال اور اس کا ساتھ دیا۔ 1970 میں اس کی وفات ہو گئی۔ اب جب سارے عرب ملکوں کو اتنی بری شکست ہوئی، تو اس میں آواز کیسے اٹھے؟ سناٹا۔ مگر ایک نوجوان نے آواز اٹھائی، اس نوجوان کا نام تھا یاسر عرفات۔ یاسر عرفات نے سب سے پہلے اپنا گروپ کویت میں بنایا۔ کویت سے کویت تو بڑا دور ہے، وہاں سے تو فلسطین بڑا دور ہے، وہاں سے اپنے گروپ کو وہ لے کے گیا سیریا کے اندر سے اس نے اپنے گروپ کو مزید اور آرگنائز کیا، الآصفہ بریگیڈ بنائی، جس کا مطلب ہے طوفان، اور اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری وغیرہ کی۔ مگر سیریا اور الفتح کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف اس طرح سے پیدا ہوا کہ سیریا کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ الفتح اور الآصفہ وہی کچھ کریں جو حکومت کروانا چاہے ان سے، اور حکومت یہ کہتی تھی کہ ابھی حملہ کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں تیاری کرنے دو، ہم تیاری کر لیں گے پھر تم کرنا۔ اور عرفات کہتا تھا کہ نہیں، یہ ہماری لڑائی ہے، یہ فلسطینیوں کی لڑائی ہے، یہ ہم آزاد طریقے سے لڑیں گے۔ وہ اختلافات جب تیز ہوئے تو سیریا نے اس کے خلاف مقدمہ کیا۔ مقدمہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ بہرحال اس مقدمے میں عرفات کو سزائے موت بھی سنائی گئی، مگر اس کو پھر معافی دے دی گئی۔ عرفات نے سوچا سیریا کے ساتھ بات نہیں بنے گی، سیریا سے اس نے الفتح کو نکالا اور وہ جارڈن آ گیا۔ جارڈن کے اندر 1967 وار کی شکست کے ایک ہفتے بعد، 7 دن بعد
عرفات نے اپنے کمانڈوز کو لیا اور جارڈن ریور کے اندر چھلانگ لگا کے تیرتے ہوئے وہ دوسری طرف پہنچا اور پہنچ کے اس نے ہیبرون کے اندر لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیا. لوگ حیران و پریشان ہو گئے, یار اتنی بڑی شکست ہوئی ہے, 7 فوجوں کو شکست ہوئی ہے, 7 ملکوں کو شکست ہوئی ہے, یہ نوجوان بالکل ہی سرپھرا ہیبرون کے اندر پہنچ کے, یعنی جہاں پہ اسرائیل کا قبضہ تھا اب اسرائیل نے ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لیا, اسرائیل نے غزہ پر بھی قبضہ کر لیا, اسرائیل اپنی حدود سے اور باہر آ چکا تھا. یہ ویسٹ بینک کا علاقہ تو جارڈن کا علاقہ تھا, اس پر بھی قبضہ کر لیا. تو وہاں گھس کر, ہیبرون کے اندر گھس کے اس نے لوگوں کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیا, منظم کرنا شروع کر دیا. تہلکہ مچ گیا. اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. یہ کون ہے جو یہ اس طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ناصر نے یہ جب ان سارے معاملات کو دیکھا تو ناصر نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کا لیڈر ہے. اس وقت تک 1964 میں پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن قائم ہو چکی تھی, اس کے احمد شکیری اس کے صدر تھے, مگر ناصر نے کہا کہ نہیں, یہ نوجوان جو ہیں یہ بہادر ہیں, ان کو صدر بنایا جائے. انہوں نے عرفات کو دعوت دی اور پی ایل او کا چیئرمین یاسر عرفات کو ڈکلیئر کیا, فتح کو اس میں شامل کیا. اب 1968 میں اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی کی تیسی پی ایل او کو ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنی فوج اکٹھی کی اور انہوں نے جارڈن کے اس ولیج پر حملہ کرنا شروع کیا جو کہ جس کے اندر کے پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر تھا. اس کو کہتے ہیں دا بیٹل آف کراما یا کرامے. بیٹل آف کراما کے اندر جارڈینین آرمی کو جب انٹیلیجنس ملی کہ اسرائیل آ رہا ہے پی ایل او کو تباہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پیچھے پیچھے ہو جاؤ, اسی نہیں لڑ سکتے. عرفات نے فیصلہ کیا تسی پیچھے ہونا ہے تو ہو جاؤ, اسی لڑاں گے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب جب پی ایل او الفتح اور پی ایل او عرفات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسرائیل سے مقابلہ کریں گے تو جارڈینین آرمی کو بھی شرم آئی. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم بھی کھڑے ہیں. پھر بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں ان کی کوشش تھی کہ فتح کو ختم کر دیا جائے, مگر ان کو کامیابی نہیں ہوئی. دونوں طرف بہت لوگ مارے گئے, مگر بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بہت زیادہ فوجی مریں, کیونکہ پہلے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس زمین بہت ہے مگر لوگ بہت کم ہیں, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بہت زیادہ فوجی کسی بھی جنگ میں مریں. تو وہاں پہ بڑا اچھا مقابلہ کیا پی ایل او نے. جب یہ مقابلہ کیا لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار جب بڑی بڑی فوجیں ہار گئیں اور یہ نوجوان گوریلا لیڈرز جو ہیں یہ انہوں نے اس ڈٹ کے مقابلہ کیا, چند لوگوں نے ایسا ڈٹ کے مقابلہ کیا, تو ایک خوشی کی لہر پورے کے پورے عرب دنیا کے اندر پھیل گئی. اور ٹائمز میگزین نے ایک آرٹیکل بھی شائع کیا, عرفات کی تصویر لگائی, اور عرفات ایک فلسطینیوں کا لیڈر نہیں, ایک عالمی تیسری دنیا کے مظلوم لوگوں کے لیڈر کی شکل میں ہمارے سامنے. عرفات کو کہتے تھے ابو عمار, کامریڈ ابو عمار, اور ان کے ساتھ مارکسسٹ بھی شامل ہوئے, جارج حباش, پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن, نیف حواتمہ جو ڈیموکریٹک فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن, اور پی ایل او ایک بہت ہی مضبوط تنظیم بن گئی. مگر یہ اتنی مضبوط تنظیم بنی کہ جو بادشاہتیں تھیں, خاص طور پہ جارڈن, اردن کی بادشاہت, وہ پریشان ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ جارڈن کے اندر جو اکثریتی لوگ ہیں وہ فلسطینی ہیں, نہ صرف اس وجہ سے کہ جارڈن نے ویسٹ بینک پر قبضہ کیا ہوا ہے, مگر اس وجہ سے بھی کہ جارڈن کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی در حقیقت فلسطینی ہیں اور فلسطین سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کیونکہ جارڈن ایک ایسا ملک ہے جس کا پہلے وجود نہیں تھا, یہ تو برٹش نے بنایا تھا, عراق بھی برٹش نے بنایا تھا. اور برٹش نے کیوں بنایا تھا جارڈن کو اور کیوں بنایا تھا عراق کو؟ کیونکہ حسین بن علی نے ان کا ساتھ دیا تو عثمانی خلافت میں کو توڑنے میں, تو لہٰذا انہوں نے یہ ملک بنا کے اس کے 2 بیٹوں کو دے دیا. ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا, دوسرے کا نام فیصل تھا. تو اب دیکھیں کتنی دلچسپ قسم کی یہ ساری معاملات ہیں. ادھر ہم کہتے ہیں کہ جاگیریں برٹش نے بنا کے دی, ادھر پورے ملک انہوں نے بنا کے دیے انعام میں. تو لہٰذا کیونکہ فلسطینی جارڈن کی اکثریت تھے تو پی ایل او کی حمایت کرتے تھے, عرفات کی حمایت کرتے تھے.
اب جارڈن کی ریاست بڑی پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو ریاست کے اندر ریاست بن گئی ہے, لوگ میری بات نہیں مانتے, لوگ تو عرفات کی بات مانتے ہیں, لوگ PLO کی بات مانتے ہیں. اور PFLP DFLP نے بھی یہ کہنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ان بادشاہتوں کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے. بادشاہت جب تک ختم نہیں ہوگی عربوں کو کامیابی اسرائیل کے خلاف نہیں ہو سکے گی. ہم جب تک اپنے اندر انقلاب نہیں کریں گے تو ان سے کیا لڑیں گے؟ جب تک ہم خود جاگیرداری نظام کے اندر دھسے رہیں گے, اپنے لوگوں کا استحصال کریں گے, تو کس طرح ہم کسی سے دوسرے سے مقابلہ کریں گے؟ بہت بڑا سبق ہے. انہوں نے نعرہ بھی لگایا, the road to Jerusalem is through Amman, یعنی کہ پہلے امان میں انقلاب کرو, جارڈن میں, اردن میں انقلاب کرو, تو پھر جیروسلم کو فتح کرنا ممکن ہوگا. اب اس کو روکنے کے لیے شاہ حسین نے اندر کھاتے اسرائیل سے بھی سلام دعا شروع کر دی. وہ جہاز اڑاتا تھا, خود ہی جہاز اڑا کے ٹیل اویو چلا جاتا تھا, وہاں جا کے گپ شپ لگاتا تھا کہ یہ PLO کو بگاؤ. وہ چاہتا تھا کہ میرا اسرائیل کے ساتھ علیحدہ معاہدہ ہو جائے, مجھے لڑنا نہ پڑے ان سے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے نہیں لڑا جائے گا. جارڈن کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی فوج تک کے سارے افسر 1956 تک برٹش ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد ساری فوج کی جو کیا کہتے ہیں فائنینسز تھیں وہ امریکہ بادشاہ نے سنبھالی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا لڑنا تھا اپنے عوام کے لیے. تو جناب شاہ حسین نے پھر عرب لیگ میں جا کے سب کو یہ کہا کہ ہمیں فوجیں بھیجو, ہم PLO کو دبانا چاہتے ہیں. اس میں پاکستان نے بھی ایک دستہ فوجی بھیجا, بریگیڈیئر ضیاء الحق بھی وہاں پہ گئے, جس طرح کامریڈ حسن نے ذکر کیا ہے. اور انہوں نے پھر سپٹمبر کے اندر اٹیک شروع کیا PLO پہ. PLO پہ اٹیک اس طرح شروع ہوا کہ PFLP جو ایک مارکسسٹ لیننسٹ تنظیم تھی, اس نے 4 جہازوں کو ہائی جیک کر لیا. وہ ناروے سے جہاز اڑ رہے تھے, لندن نیو یارک جا رہے تھے, انہوں نے ہائی جیک کر لیا. 3 کامیابی سے ہائی جیک ہوئے, ایک ان سے ہائی جیک نہیں ہوا. جو ہائی جیک نہیں ہوا اس کو ایک خاتون ہائی جیک کر رہی تھی فلسطینی, جس کا نام تھا لیلا خالد. وہ اس کو پکڑ لیا انہوں نے وہیں ناروے کے اندر. بہرحال باقی 3 جہاز اٹھا کے وہ ڈاسنز ایئر فیلڈ یعنی کہ اردن لے آئے. وہاں پہ انہوں نے پیسنجرز کو نکال دیا. انہوں نے کہا پیسنجرز کو نہیں ہم ماریں گے, کسی فرد کو نہیں ماریں گے. پیسنجرز کو نکال دیا مگر جہازوں کو اڑا دیا, بم سے پھاڑ دیا. جب انہوں نے جہازوں کو بم سے پھاڑا تو جارڈن کی حکومت نے ایکشن لیا, اور ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے جو PLO کے کیمپس تھے ان پر اٹیک کر دیا. اس اٹیک میں بریگیڈیئر ضیاء الحق نے ان کی مدد کی. جب انہوں نے اٹیک کیا تو سیریا نے جارڈن پہ اٹیک کر دیا, اور انہوں نے PLA یعنی پیلسٹینین لبریشن آرمی کو بھیجا, جو کہ بیسکلی سیرین آرمی تھی, کیونکہ بہت سارے فلسطینی سیریا میں بھی رہتے تھے. وہ سیرین آرمی کا حصہ بن چکے تھے. ان کا علیحدہ یونٹ تھا جس کا نام تھا PLA پیلسٹینین لبریشن آرمی. انہوں نے جارڈن پہ اٹیک کیا. جنرل ضیاء الحق نے جارڈن کی مدد کی سیریا کے خلاف, اور انہوں نے کہا ایئر اسٹرائکس کرے سیریا پہ, جو کہ ہوئے. سیریا کی ٹینکوں کے خلاف ایئر اسٹرائکس وغیرہ. تو بہرحال اس کے نتیجے میں بڑی دیر جنگ چلی, مگر اس کے نتیجے میں PLO کو شکست ہوئی. آخری کام جو ناصر نے اپنی زندگی میں کیا اپنی وفات سے پہلے وہ یہ کہ عرفات کو اس میں سے بچا لیا. اب PLO کو 1972 کے اندر شکست تو ہو گئی, مگر ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا گروپ بنا 1972 کے اندر جس کا نام تھا بلیک سپٹمبر. اس گروپ کی قیادت کرتے تھے علی حسن سلامے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا اسرائیلی ایتھلیٹس کو قتل کر دیں گے. اولمپکس ہو رہی تھی جرمنی کے اندر, میونخ کے اندر. وہ اولمپکس کے اندر پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے 11 اسرائیلی ایتھلیٹس, جو اسرائیل کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا وہ اکثر ان کی فوج میں بھی ہوا کرتے تھے, ان کو پکڑ لیا, اور ان میں سے میرا خیال ہے 9 کو قتل کر دیا اور خود بھی مارے گئے. بہرحال اس معاملے کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک بہت کیا کہنا چاہیے, ایک بڑا کرائسس بن گیا دنیا کے لیے. موساد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم علی حسن سلامے کو قتل کر دیں گے. انہوں نے ناروے کے اندر جا کے ایک ویٹر تھا, اس کی شکل بھی اس سے ملتی تھی, اس کو قتل کر دیا. پتہ چلا یہ تو بندہ ہی نہیں تھا. تو اس میں موساد کی بھی بڑی بےعزتی ہوئی, اور یورپین یونین نے یہ کہا کہ آئندہ آپ نے ہماری ٹریٹری پہ آ کے کسی کو قتل نہیں کرنا. 1974 میں پوری دنیا کے بھرپور اصرار کے نتیجے میں, اور خاص طور پہ سوشلسٹ کنٹریز اور عرب ملکوں کے اور مسلمان ملکوں کے اصرار کے نتیجے میں, نہ صرف
पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस मिला और यूनाइटेड नेशंस ने ये कबूल किया कि द PLO इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। ये बहुत यूनिक और बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त PLO कोई मुल्क नहीं था, एक तंजीम का नाम था। एक तंजीम को एक मुल्क तस्वर कर लिया जाए, ये यूनाइटेड नेशंस की तारीख में एक बड़ा ही यूनिक और एक बड़ी मुनफरिद बात थी। थकते नहीं गए, बहुत सारी तारीखें, बड़े सारे नाम ठा 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 करके मैं फेंक रहा हूं आपकी तरफ, मगर देखें ये वो हकायक हैं जो हमें सीखने हैं। ये हकायक, ये वो असल सियासत है और तारीख है जो हमें सीखनी। मेरी बीवी कहती है तारीख सुना रहे हो, मैंने बड़ी बोरिंग है, मगर मुझे तो बड़ी दिलचस्प लगती है, क्योंकि पता चलता है कि जहाँ हम आज खड़े किधर से आए थे, किस तरह से ये सारी तारीख बनी, कहाँ खड़े। और जब पीछे से आपको समझ आता है ना कि क्या हो रहा है, तो फिर आपको ये भी समझ आता है कि आगे क्या करना है। ले जी, अब गाज़ा यहूदियों के कंट्रोल में, इसराइल के कंट्रोल में, गोलान हाइट्स इसराइल के कंट्रोल में, वेस्ट बैंक इसराइल के कंट्रोल में। अब मिस्र और सीरिया ने प्लानिंग की कि किस तरह से इसको वापस छीन कर लेना है, और प्लानिंग बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि 1967 में इसराइल को इसलिए कामयाबी हुई क्योंकि उन्होंने हमें सरप्राइज़ कर दिया, हमें पता ही नहीं था, वो एकदम से आके उन्होंने अटैक कर दिया। अब हमने भी उनके साथ यही करना है, हमने भी सरप्राइज़ अटैक करना है। सरप्राइज़ अटैक करने के लिए उन्होंने बड़ी सारी मज़ेदार चीज़ें की। पहली बात तो ये कि उनको सारे के सारे सीरिया को और इजिप्ट को हथियार, सोवियत यूनियन ने भरपूर हथियार देने शुरू कर दिए। MiG-21, SA-2, SA-3, SA-6, SA-7 एयरक्राफ्ट मिसाइल, T-55, T-62 टैंक, RPG मिसाइल्स, 83 सैगर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, सैम बैटरी सिस्टम वगैरह वगैरह। मैंने तो पता भी नहीं होता कि ये सारा कुछ, पर मैं तुम्हें दस रहा कि बहुत सारे हथियार उन्होंने देते हैं। मगर उन्होंने क्या किया, अनवर सादात सदर बने इजिप्ट के नासिर की वफ़ात के बाद, उन्होंने क्या किया, रोज़ों का वक्त था, रमज़ान का महीना था जैसा अभी गुजरा है, उन्होंने अपने 20,000 रिजर्व आर्मी के लोग थे, उनको छुट्टी दे दी कि घर जाओ, जाके रोज़े रखो। 20,000 इसी तरह सोवियत यूनियन के फौजी मिस्र के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा तुसी भी घर जाओ, कोई नहीं, खैर है। इसी तरह सदात जो है ना 3 सालों से रोज़ आके तकरीर करता था, हम इसराइल को तोड़ देंगे, फिर कुछ भी नहीं करता था। लोगों ने कहा ये तो एम ही लगा हुआ, शेर आया, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने ये किया कि इसराइल की इंटेलिजेंस ने ये कहा हाँ उनको MiG-23 मिले हैं, मगर अभी तो सैम बैटरीज भी मिली है, मगर अभी 4 महीने उनको लगेंगे ट्रेनिंग करने में, वो नहीं कर सकते। CIA डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स ने भी ये कहा जंग हो नहीं सकती, अगर हो भी गई तो 3-4 दिन में इसराइल ने पहुंचा जो है ना सारा साफ कर देना वगैरह वगैरह। मगर रमज़ान का महीना आया, उनका भी मुकद्दस दिन है जिसका नाम है योम किपुर, योम जिसका हम यौम आज़ादी कहते हैं, योम किपुर, तो उनका भी मुकद्दस दिन है, उनकी एक तरह की ईद है, वो भी रोज़े वगैरह रखते हैं। हमने भी रोज़ा रखा हुआ था। मिस्र और सीरिया ने अपना अटैक शुरू किया, 5 डिविजन्स के साथ मिस्र ने अटैक शुरू किया। सामने बड़ी बड़ी रेत की दीवारें इसराइल ने बनाई हुई थी। एक इंजीनियर वहाँ से निकला, उसने कहा पानी की होस लगाओ, इसको हाई प्रेशर होस लगाओ, ये सारी रेत की दीवार की तरह गिर जाएगी। और वाकई ऐसे हुआ। उन्होंने अपने टैंक गुजारे और उन्होंने स्विस कनाल को अपने कब्ज़े में ले लिया, सिनाई पेनिनसुला के इलाके को अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया। अब सीरिया के अंदर भी उन्होंने अटैक अपने शुरू किए। उनके पास T-62 टैंक था और ये बड़ा कामयाब टैंक साबित हुआ क्योंकि इसमें नाइट विजन भी थी, रात को भी नज़र आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसराइल के पास जो टैंक था उनको रात को कुछ नहीं नज़र आता था, तो शुरू में उनको बड़ी कामयाबी हुई। तो यानी कि दोनों इजिप्ट और सीरिया को कामयाबी हुई। अब इजिप्ट जो था उस पर जब जहाज़ का अटैक आता था तो उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थी जिसको सैम बैटरीज वगैरह कहते हैं, उसके कवर के अंदर उनकी फ़ौज खड़ी थी कि वो आते हैं तो जहाज़ को ठा करके वो मिसाइल मार देता था। तो और दूसरी तरफ सीरिया। अब इसराइल ने भी बड़ी चालाकी की कि उन्होंने मिस्र से जब उन्होंने मिस्र पे अटैक किया तो उनको बड़ी बुरी तरह से मार पड़नी शुरू हुई क्योंकि हथियार बड़े अच्छे थे उनके पास। एक उनके पास मिसाइल उस वक्त नया नया बना था, यूँ शोल्ड फायर करते थे आप, फिर आपके पास छोटी सी डंडी होती थी, उसके साथ आप उसको गाइड करते थे, यूँ करके वो ठा टैंक को जाके लग जाता था। तो टैंक भी उनके बड़े तबाह हुए, जहाज़ भी बड़े उनके तबाह हुए, वो परेशान हुए। उन्होंने अपनी फ़ौजें मोड़ी, उन्होंने कहा पहले सीरिया पे अटैक करो। उन्होंने गोलान हाइट्स पे अटैक किया, वहाँ उनको कुछ कामयाबी मिली। दमास्कस के वो
40 किलोमीटर करीब पहुंचे। सीरिया ने इजिप्ट पर प्रेशर डाला कि ओए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आप आगे बढ़े। इजिप्ट आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो अपनी वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उससे कुछ आगे हुआ, उनको भी बड़ी मार पड़ी मिस्र को। बहरहाल जंग बड़ी सख्त हुई। मकसद कहने का, मैं छोटी बात करता हूँ, लंबी बात होगी। बड़ी सख्त जंग हुई, ना इसराइल को मुकम्मल कामयाबी हुई, ना मिस्र और सीरिया को मुकम्मल कामयाबी। इसराइल ने कहा हमें कामयाबी हुई, मिस्र और सीरिया ने कहा हमें कामयाबी। दर हकीकत ये था कि दोनों का स्टेलमेट हो चुका था। और मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि सोवियत यूनियन भी मिस्र और सीरिया की हमायत कर रहा था, और अब मामला और गड़बड़ हो गया। अच्छा सुने, इसमें एक दिलचस्प बात यह है, इराक ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। 30,000 ट्रूप्स भेजे, 500 टैंक भेजे, 700 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भेजे। अल्जीरिया, लिबिया, और पहली दफ़ा शुक्र है खुदा का पाकिस्तान ने भी मिस्र का साथ दिया और अपनी एयरफोर्स भेजी, क्योंकि ये भुट्टो दौर था तो इसमें थोड़ी मुख्तलिफ पॉलिसी थी। सऊदी अरेबिया, कुवैत, मोरक्को, टूनिसिया, 1 लाख फौजी उन्होंने मिस्र और सीरिया को भेजा और जॉर्डन को भी भेजा। फ़लस्तीनियों ने लेबनान से अटैक शुरू कर दिया। पीएलओ ने भी कहा हम भी साथ हैं, चलो जी करो कम। सऊदी अरेबिया ने ओपेक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया कि तेल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, देखी जाती है। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो भुट्टो हुकूमत की मईशत का सत्यानाश हो गया, वो अलग बात है। और उस जंग के अंदर क्यूबा ने भी फौजी भेजे, नॉर्थ कोरिया ने भी फौजी भेजे, और ईस्ट जर्मनी ने भी फौजी भेजे। लो जी, जंग तो बड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई। अमेरिका ने $4.6 बिलियन की इमदाद की फौरी तौर पे। F-4 फाइटर बॉम्ब्स, A-4 अटैक एयरप्लेन, C-130, ये वो सब कुछ भेजा। तकरीबन 90,000 टन उन्होंने मिलिट्री हार्डवेयर का भेजा। मीनवाइल सोवियत यूनियन ने भी तकरीबन 80,000 टन मिस्र और सीरिया को भेजा। अब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तसादम तेज हो गया। सोवियत सैटेलाइट्स ने ये डिटेक्ट किया कि इजराइल ने अपने न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो आर्म कर दिए। 3 उनके पास बम थे उस ज़माने में। उन्होंने इजिप्ट को खबर की। उन्होंने अब सोवियत यूनियन ने अलेक्जेंड्रिया के अंदर अपने न्यूक्लियर हथियार जो है रख दिए कि हम तुम्हारे दिफा में, हमारे पास भी हथियार हैं ऐसी की तहसील की। इसराइल ने सोवियत यूनियन की मुख्तलिफ चीज़ों पर अटैक करना शुरू किया। दमास्कस में सोवियत यूनियन का सेंटर था, उस पर अटैक कर दिया। उनकी एक वेसल जा रही थी, एक समुद्री जहाज़ जा रहा था, उस पर अटैक कर दिया। USSR ने 2 डिस्ट्रॉयर्स भेजे, अब 7 एयरबॉर्न डिविजन्स भेजी, 7 वॉरक्राफ्ट भेजे वगैरह वगैरह, और उन्होंने अपनी नेवी को हाई अलर्ट पे कर दिया। उन्होंने कहा जो इसराइली जहाज़ आपके करीब आए, एक गोली भी चढ़ाए, उसको तबाह कर देना। ब्रेजनेव ने लेटर लिखा अमेरिकी सदर निक्सन को कि अगर आप इसमें हमारी इमदाद नहीं करेंगे तो हम इजराइल को अकेले सबक सिखा देंगे। अब अमेरिका को जब ये ख़त मिला, अमेरिका डेफकॉन 3 पे पहुंच गया, यानी कि सोवियत यूनियन के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो गया। यानी कि कोल्ड वॉर के अंदर ये 2-3 ऐसे वाक़यात हैं कि जब बिल्कुल अमेरिका और सोवियत यूनियन नहज पर खड़े थे, एक दूसरे पे बम गिराने के लिए तैयार थे। अब यूनाइटेड नेशंस ने फौरी तौर पे इंटरवीन किया। उन्होंने कहा नहीं न्यूक्लियर जंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रेजोल्यूशन 338 पास किया कि किसी तरह अमन व अमान पैदा हो जाए। सोवियत यूनियन और अमेरिका तो पीछे हट गए, इजराइल नहीं पीछे हटा, लड़ता रहा। इजिप्ट भी दिफाई तौर पे लड़ता रहा। बहरहाल आखिर में ये हुआ कि मुआहदे वगैरह नेगोशिएशन शुरू हुई। जब नेगोशिएशन शुरू हुई तो अमेरिका ने इजिप्ट से ये कहा कि हम आपको आपकी ज़मीन वापस दिलवा देंगे, बशर्त है कि आपने आइंदा इजराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़नी, और मज़ीद ये कि जितना आपका नुकसान हुआ है वो भी हम पूरा कर देंगे, बशर्त है कि आइंदा आपने इजराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़नी। इन नेगोशिएशंस को कई साल लगे और कैंप डेविड में जाके अनवर सादात ने कबूल कर ली ये बात, और उसने कहा ठीक है आप हमें सिनाई पेनिनसुला वापस कर दें, हम आइंदा इसराइल पर जंग नहीं करेंगे। उसके बाद मिस्र और अमेरिका का सारा रिलेशनशिप चेंज हो गया। मिस्र जो कि पहले सोवियत यूनियन के साथ खड़ा था और कौमी आज़ादी की जंग लड़ रहा था और सारी थर्ड वर्ल्ड के लिए एक मशले राह बना हुआ था, अब अमेरिका का हमायती बन गया और उसने अपना सारा इनकलाबी प्रोग्राम छोड़ दिया। और इसके एवज़ इजिप्ट को भारी इमदाद दी गई, इतनी इमदाद कि इसराइल के बाद अगर अमेरिका ने किसी नॉन नेटो कंट्री को भारी इमदाद दी है तो वो मिस्र को दी है। यानी यूरोप के बाहर सबसे भारी इमदाद इसराइल को मिलती है
اور نمبر 2 پہ مصر کو ملتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ بغاوت نہ کریں۔ مصر کی بغاوت کو جب کنٹرول میں لے لیا تو پوری کی پوری جو لہر تھی، اس بغاوت کی لہر، سامراج مخالف لہر، وہ ختم ہو گئی۔ 1981 کے اندر غالباً کچھ اکتوبر 1981 کے اندر کچھ اسلامک ملٹری آفیسرز نے انور سادات کا قتل کر دیا کہ تم نے اسرائیل سے معاہدہ کیوں کیا۔ بہرحال ایک پورا عہد جو ہے وہ ختم ہونے کو آ گیا۔ اب معاملات کچھ اس طرح سے تھے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے کہ سیریا سے بھی بھاگنا پڑا، تھک تو نہیں گئے، جارڈن سے بھی بھاگنا پڑا، اب فلسطینیوں نے لیبنان کے اندر اپنا اڈا بنایا اور لیبنان کے اندر اپنے آپ کو تیزی سے منظم کرنا شروع کیا۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں مختصر کر دیتا ہوں بات یا جاری رکھوں، اب تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ آپ کو کہاں یہ باتیں ملیں گی، ٹی وی شی وی پہ ملیں گی کہیں پہ یہ باتیں، دلچسپ قسم کی باتیں، یہ آپ کو یہیں ملیں گی باتیں۔ کوئی آپ کو یہ تاریخ نہیں بتائے گا، موٹی موٹی بات کر کے بس کہیں گے، جذباتی کر کے زندہ باد مردہ آباد، بس گل مک گئی، چلو چلیے۔ اچھا جی، تو لیبنان کے اندر اب انہوں نے اپنا بیس بنانا شروع کیا، اور جب انہوں نے بیس بنایا تو لیبنان کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ تھا وہ کرسچن تھا، میرونائٹ کرسچنز ان کو کہتے ہیں، اور انہوں نے اس طرح کا نظام بنایا ہوا تھا کہ اس نظام میں ہمیشہ وہی اکثریت میں رہتے تھے، حالانکہ آبادی کے حساب سے مسلمان اکثریت میں تھے۔ تو وہاں کے بائیں بازو کے لیڈر کا نام تھا کمال جنبلت، اور انہوں نے ایک موومنٹ آرگنائز کی جس کا نام تھا لیبنیز نیشنل موومنٹ۔ اس لیبنیز نیشنل موومنٹ نے اور پی ایل او نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کیا، اور ان کے ساتھ لیبنیز عرب آرمی بھی شامل ہو گئی، 3 بڑی قوتیں شامل ہو گئی۔ پورے لیبنان کا بایاں بازو بشمول لیبنیز کمیونسٹ پارٹی اور نیشنلسٹ اور مسلمان سب اکٹھے ہو گئے، اور دوسری طرف لیبنیز فرنٹ تھا جو کہ اس زمانے کی پرانی ایلیٹ کا فرنٹ تھا۔ اب یہ جو تحریک تھی بائیں بازو کی اور پی ایل او کی، اس کے پاس تقریباً 47,000 فوجی تھا، فوجی، ان کے پاس ملیٹنٹ لوگ تھے 47,000 ملیٹنٹ لوگ، اور دوسری طرف کتنے لوگ تھے 15 سے 18,000، اور یہ تجربہ کار گوریلا فائٹرز تھے، پی ایل او کے تجربہ کار گوریلا فائٹرز تھے جو لڑنا جانتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، عمران خان کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، مگر ستم سے تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں کہ لیبنان کی حکومت نے سیریا کی حکومت سے اپیل کی کہ آپ ہمارے ملک کے اندر آئیں اور پی ایل او کو کنٹرول کریں۔ حافظ الاسد سیریا کے لیڈر تھے، صدر تھے، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ سیریا نے لیبنان کو انویڈ کیا، سیریا نے لیبنان کو انویڈ کیا، اور اس کے نتیجے میں ایل این ایم اور پی ایل او اور ایل ڈبل اے کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد نہ صرف سیریا کی انویژن، امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس نے بھی اپنے فوجیں بھیج دی کہ بیروت پر ہم قبضہ کریں گے۔ لیبنان کے اندر اتنی لمبی سول وار ہوئی، اتنا بندہ مرا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، 1,20,000 بندہ لیبنان کے اندر سول وار کے نتیجے میں مرا۔ 76,000 جو لوگ ہیں وہ اندر انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے، 1 ملین بندہ، 10 لاکھ بندہ جو ہے اپنے گھروں سے محروم ہوا۔ لیبنان تباہ و برباد ہو گیا، بیروت تباہ و برباد ہو گیا، اور اس میں دکھ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیریا نے اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ بہرحال سیریا نے یہ ضرور کیا کہ ایران کے ساتھ اب مل کے انہوں نے ساؤتھ لیبنان کے اندر اپنی کچھ، پہلے تو انہوں نے عمل بریگیڈ ایک ہوتی تھی، شیعائٹ ملیشیا تھا، اس کو سپورٹ کیا کہ تم جا کے پی ایل او کو مارو۔ عمل اور پی ایل او کی لڑائی ہو گئی، اس میں پی ایل او کو بڑا نقصان ہوا، اور لوگوں نے کیا تسی مسلمان تھے آپس ہی لڑ پائے ہو، ان اسی کی کریے۔ 1978 کے اندر پی ایل او کے ایک حملے کے نتیجے میں، جس کو کوسٹل روڈ میسیکر کہا جاتا ہے،
اسرائیل نے اٹیک کیا, لیبنان پر اٹیک کر دیا, مگر پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے ان کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ گئے. پیچھے تو ہٹ گئے مگر وہاں پہ انہوں نے ساؤتھ لیبنیز آرمی بنا دی. انہوں نے کہا تم مارو اب فلسطینیوں کو. پھر انہوں نے 1982 کے اندر ایک اور حملہ کیا اور اب ایک پورا بفر ریجن بنا دیا ساؤتھ لیبنان کے اندر جو ان کے کنٹرول میں آ گیا. سیریا نے کام کیا کہ ایران کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک نئی فوج تیار کی جس کا نام تھا حزب اللہ, حسن نصر اللہ کی فوج, جس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. انہوں نے ساؤتھ لیبنان کے اندر جدوجہد کی اور کئی دہائیوں جدوجہد کرنے کے بعد سن 2000 کے اندر ساؤتھ لیبنان کو بہرحال اسرائیل کے قبضے سے آزاد کر لیا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل نے 1982 کے اندر جب اٹیک کیا لیبنان کے اندر, تو انہوں نے لیبنان کے اندر جا کے اب فلانجس کی مدد سے, جو کرسچن ملیشیاز تھے ان کی مدد سے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. یہ واقعہ ہے شابرا اور شٹیلا کے PLO کے کیمپس کا, جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا بے دریغ قتل عام کیا, بچوں اور عورتوں کا بھی. یہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا. مگر بہرحال PLO کی شکست کے نتیجے میں پہلے یاسر عرفات کو وہاں سے اب اس کی جان بچانی پڑی. وہاں سے پہلے وہ ٹرپلی گئے, ٹرپلی سے بھاگ کے ان کو ٹیونس جانا پڑا. ان کے فوجی ابھی بھی آن دا گراؤنڈ موجود تھے مگر ذاتی طور پہ وہ موجود نہیں ہو سکتے تھے یاسر عرفات کو اگر قتل کر دیا جائے. اور ایریل شارون کا مقصد یہ تھا, جب اس نے اٹیک کیا تھا لیبنان پہ, اس نے یہ کہا میں نے مارنا ہے عرفات کو. مگر عرفات کی دیکھیں کمال خوبی یہ دیکھیں کہ جتنی دفعہ انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ بچ جاتا تھا. اب عرفات اور PLO کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ٹیونس میں, اور باقاعدگی سے ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اسرائیل وہاں اپنے ایئر کرافٹ بھیجتا تھا, ٹیونس میں اٹیک کرتا تھا. مگر فلسطینی لڑتے رہے, پھر بھی لڑتے رہے, بڑی بہادری سے لڑتے رہے. بات یہ ہے, اب سمجھنے والی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں نے, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, فلسطینیوں نے سیریا میں آرگنائز کیا, سیریا نے ہی ان کو مارا. فلسطینیوں نے جارڈن میں آرگنائز کیا, جارڈن نے ہی ان کو مارا. فلسطینیوں نے لیبنان میں آرگنائز کیا, لیبنان کی حکومت نے ان کو مارا, اور سیریا نے ان کی مدد کی. عرض یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اگر شکست ہوئی تو اس میں قصور ہماری اپنی حکومتوں کا ہے, ہماری اپنی حکومتوں کا. اتنی دیر میں سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا, جو سب سے زیادہ فلسطینیوں کی اور عرب کنٹریز کی حمایت کرتا تھا اسرائیل کے خلاف. اسرائیل اور سوویت یونین کی تو بڑی سخت لڑائی تھی نا, کئی دفعہ وہ ایک دوسرے کے جنگ کے قریب پہنچے. تو اس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں اب PLO بالکل تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا. مگر اس تنہائی میں بھی فلسطینی عوام نے ایک کرن کی روشنی جگائی, اس کو کہتے ہیں دا فرسٹ انتفاضہ. کہ PLO کے بغیر کوئی ان کی پلاننگ نہیں تھی. اس میں غازہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر نہتے لوگ عوام کھڑی ہو گئی, کسی ہتھیار کے بغیر. پتھر پکڑ کے نکل آئے لوگ, غلیل پکڑ کے نکل آئے لوگ کہ اسرائیل کی ایسی کی تیسی. ٹینکوں پر انہوں نے غلیلیں ماری, پتھر مارے. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے. انسانی تاریخ میں ایسے واقعات نہیں ملتے کہ نہتے لوگ جو ہیں ٹینکوں کو جو ہے, بچے جو ہیں پتھر پکڑ کے ٹینکوں کو مار رہے ہیں, ایسے کہاں ملتا ہے. تو عرفات نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی ریاست قائم کی جائے. اب وہ نہ تو ہم جارڈن سے لڑ سکتے ہیں, نہ لیبنان سے لڑ سکتے ہیں, نہ سیریا سے لڑ سکتے ہیں, نہ ایجپٹ سے لڑ سکتے ہیں. کہاں سے لڑیں؟ پھنس گئے نا. کون ہمیں بیک کرے؟ بیک کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. سوویت یونین ٹوٹ گیا ہے, جتنی عرب مونارکیز ہیں وہ سپورٹ کرنے کے تیار نہیں, ایجپٹ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, جارڈن سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, سعودی عربیہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, لیبنان سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, سیریا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنے جائیے کی کریے؟ تو اس مجبوری کے تحت انہوں نے اوسلو اکارڈ سائن کیا, جس میں یہ کوشش تھی کہ اگر اسرائیل یہ قبول کر لے کہ ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر فلسطین کی ایک ریاست بنے گی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم مزید اسرائیل پر اٹیک نہیں کریں گے. اب میں آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں گا محمود, بڑا دلچسپ قصہ ہے.
I'll speak a little in English as well. You understand? اب دیکھیں عرفات نے بھرپور کوشش کی کہ وہاں پہ ایک ریاست قائم ہو، مگر اسرائیل نے کبھی بھی وہاں پہ ایک طاقتور ریاست قائم نہیں ہونے دی. معاشی طور پہ ان کا گلا یوں گھونٹ کے رکھا، سماجی طور پہ گلا گھونٹ کے رکھا، دیواریں بنا دی، ہر علاقے کو دوسرے علاقے سے کاٹ دیا، چیک پوائنٹ بنا دیے، بجلی پانی گیس اپنے کنٹرول میں لے لیا، پوری معیشت اپنے کنٹرول میں لے لی کہ کسی بھی صورت عرفات یہاں پہ ایک مضبوط فلسطینی ریاست پیلسٹینین اتھارٹی نہ قائم کر سکے. اور پھر پروپیگنڈا کی ایک بوچھاڑ، یہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہیں، جس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے بھی یہاں پہ دائیں بازو کے لوگ شامل رہے. یہ سارا پروپیگنڈا صہیونیت پرستوں نے ہی کروایا. ہاں مانتا ہوں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کرپشن ہوئی ہوگی، مگر وہ چاہتے یہ تھے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کبھی بھی مضبوط نہ ہو، اس لیے انہوں نے پورا پروپیگنڈا آفینسو کیا اس کے خلاف. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا زہریلا اور بڑا وائڈ اسپریڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے. اس پر ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی الزام لگ جائے جو شاہ محمود قریشی پہ لگا ہے، مگر خیر ہے، حقیقت ہے. تو اب سن 2000 میں لندن میں اسٹوڈنٹ تھا، 2001 میں سوری، اور میں ساسیکس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. ہم نے کیا کیا محمود کہ 10 اسٹوڈنٹس کو بھی آرگنائز 10 اسٹوڈنٹس کہ آپ فلسطین جائیں، فیکٹ فائنڈنگ مشن کریں، دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. میں خود تو جا نہیں سکتا تھا، آئی کوڈنٹ گو بیکاز پاکستان اور اسرائیل کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، تو وہ پاکستانی پاسپورٹ کو نہیں پر ویزا نہیں دیتے. مگر میں لندن میں بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر رہا تھا، لوگوں کو خبریں دے رہا تھا وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو ان کے فلسطینی دوستوں نے کہا بندوقیں لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کیا بندوقیں؟ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو یہ کرنے ہیں. ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے کل صبح اسرائیل اٹیک کرنے لگا ہے. وہ حیران پریشان، انہوں نے کہا ایویں لگے ہوئے ہمیں ڈرا رہے ہیں، ایویں ذرا توا لگا رہے ہیں، دے ٹرائنگ ٹو اسکیئر اس. میرا دوست مجھے واقعہ بتاتا ہے، بڑا فنی طریقے سے بتاتا ہے. کہتا لو جی میں سویا ہوا تھا رملہ کے اندر، میں سویا پڑا تھا، تو میں اٹھا، میں چڑیوں میں تھا اپنی، کھجل رہا تھا اپنے کر کے. میں اٹھا، میں نے کھڑکی کھولی. جب میں نے کھڑکی کا پردہ کھولا تو آگے سے میں نے کیا دیکھا، در 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 کر کے اتنا بڑا اسرائیلی ٹینک میری طرف آ رہا ہے. کہتا میں تو وہیں نیچے گر گیا. انہوں نے رملہ پر اٹیک کیا، عرفات کے کمپاؤنڈ کو گھیرے میں لیا، اور گھیرے میں لے کر انہوں نے یہ کہا کہ عرفات تمہارے ساتھ احمد سادات موجود ہے اور کچھ لوگ موجود ہیں، ان کو ہینڈ اوور کرو، وہ دہشت گرد ہیں. یہ مارکسسٹ ہیں، پی ایف ایل پی کے لوگ تھے، ہمارے کامریڈز. عرفات نے کہا جو مرضی کر لو، میں نہیں دوں گا. عرفات نے کہا جو مرضی کر لو، میں نے اپنے ساتھیوں کو کبھی بٹرے نہیں کیا، میں آپ بھی نہیں دوں کر بٹرے کروں گا، جو مرضی کر لو. انہوں نے 2.5-3 سال اس کو اس قید میں رکھا، بند اس جگہ میں رکھا، اپنے کمپاؤنڈ میں رکھا. اور عرفات کی وہاں پر وفات ہوئی ایز اے ہیرو. انہوں نے آخری دن جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ فرانس کے ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لے. ان کو پتہ تھا کہ اب یہ نہیں زندہ رہے گا. اور بہت سارے فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ عرفات کو اسرائیلیوں نے پوائزن کیا، اس کو زہر دے کے قتل کیا. اب ہم نہیں جانتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ اس کے آخری دنوں میں اس نے اس کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہوا تھا، ہلنے نہیں دیتے تھے اس کو اپنی جگہ سے. جس طرح عرفات کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہوا تھا، اس طرح تمام فلسطینیوں کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ حقائق ہیں. عرفات کی زندگی ایک محاورہ ہے تمام فلسطینیوں کی زندگی کے لیے. وہ ان فلسطینیوں کے لیے ہی از دا فادر آف دا نیشن. اگر آپ عرفات کی سیاست سے لاکھ اختلاف کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا، آپ یہ کہیں اوسلو اگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ایک حقیقت سے آپ کبھی اپنی آنکھیں نہیں چھپا سکتے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فلسطینی لوگوں کو کسی نے عزت و وقار دیا، ایک نام دیا، ایک پہچان دی، ایک قوم بنایا، تو وہ یاسر عرفات تھا، اور اس کی ساری زندگی اپنی اس کو قربان کی. فلسطین کا ایک نعرہ ہے جو مجھے ہمیشہ جذباتی کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت نعرہ لگا
جب دہائیوں کی جد و جہد کے بعد عرفات فلسطین کی سرزمین پر آیا، اوسلو اکارڈز کے بعد لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا فلسطینی ان اکارڈز کو قبول کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے، عرفات کو قبول کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے. تو عرفات جب وہاں پر پہنچا فلسطین کی سرزمین پر تو انہوں نے نعرہ لگایا، بالرو بالدام نفتیخی یا فلسطین، بالرو بالدام نفتیخی یا عرفات. اس کا مطلب ہے مائی بلڈ، میرا خون، مائی لائف آئی گیو ٹو یو پیلسٹائن، مائی بلڈ مائی لائف آئی گیو ٹو یو عرفات. عرفات نے وہاں سجدہ کیا، زمین کو چوما، اور ہمیشہ اپنی ساری زندگی کوشش کی جد و جہد فلسطینی عوام کی آزادی کی جد و جہد کے لیے. تو ہمیں تمام ان ساتھیوں کو آنر کرنا چاہیے جو کہ لڑے، جنہوں نے جد و جہد کی. اور سب سے اہم سبق جو ہمیں سے حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے، دیکھیں 200-250 سالوں سے اب ہماری تہذیبیں، چاہے فلسطین ہو، عرب ہوں یا پاکستانی ہوں یا کہیں ہوں، ایون انڈینز ہوں، 200-250 سالوں سے ہماری تہذیبیں ڈکلائن میں ہیں، شکست میں ہیں. یورپ کی تہذیب جو ہے وہ ساری دنیا پر اس نے فتح حاصل کر لی. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہو سکتی. وجہ ہے ہمارا اپنا سماجی ڈھانچہ، وجہ ہے ہماری اپنی سوچ، وجہ ہے کہ ہم اپنے ہی سب سے برے ترین دشمن ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. اتحاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے میں سیاسی سمجھ کی کمی ہے، تاریخ کو سمجھنے کی کمی ہے. ہم آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ ہمارے آپس میں اتنے رنج و غم ہیں جن کو ہم مٹا نہیں پائے، جن کو ہم مٹانا چاہتے نہیں ہیں. ہمارے حکمران ایسے لوگ ہیں جو کہ خود یا تو ہمارے ہی استحصال میں یورپین سویلائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا وہ یہ سکتیں نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے عوام کے مسائل حل کر سکیں، ہمیں روٹی کپڑا مکان دے سکیں، ہمیں صحت اور تعلیم کے سہولیات دے سکیں، ہمیں لیبر کے حقوق دے سکیں، ہمیں جمہوری حقوق دے سکیں، عورتوں کی نجات و آزادی اور تحفظ کے لیے کچھ کر سکیں. یہاں پاکستان کے اندر جو رل رہی ہے عوام، جب تک عوام رولتی رہے گی تو کیسے اپنا سر اٹھائے گی اور جد و جہد کرے گی، ایک پروکار قوم بن سکے گی. تو کامیابی کا راز باہر نہیں، ہمارے اندر ہے، ہماری اپنی سوسائٹی کی. اپنے گریباں میں جھانکیں، تاریخ کو سمجھیں اور میرے ساتھ وہ نعرہ لگائیں جو کہ فلسطینیوں کا نعرہ ہے. میں بولوں گا بالرو بالدام، آپ نے بولنا ہے نفتیخی یا فلسطین. کیا بولنا ہے؟ بالرو بالدام، زور سے، بالرو بالدام، بالرو بالدام، بالرو بالدام. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو کامریڈ.